السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے جواب میں یمن کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اسرائیل کو، وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد گزشتہ روز انہوں نے باقاعدہ طور پر ریڈ سی اسرائیل کی جو جہاز ہیں، سمندری جہاز، ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف یہ اسرائیل کی جو جنگی جہاز تھے، بلکہ اسرائیل جانے والے دیگر ممالک کی جو بحری جہاز تھے، ان کے لیے بھی تحریک انصار اللہ کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ اب یہ علاقہ اسرائیل کے طرف جانے والے جہازوں اور اسرائیل کے جہازوں کے لیے نو گو ایریا ہے، لہٰذا کوئی بھی جہاز اب اگر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر اس علاقے سے گزرے گا، ان پانیوں سے گزرے گا، تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کی فورسز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نے اب اپنے رڈارز جو ہیں وہ آن کر دیے ہیں، اور اب جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا اسرائیل کی طرف، ہم اس کو حملہ کر دیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو اس کے باوجود اب اسرائیل کی طرف جانے والے کچھ جہاز جو ہے وہ تمام تر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پر گزرنے کی کوشش کی۔ ان کو روکنے کی بھی تحریک انصار اللہ کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، لہٰذا اب تحریک انصار اللہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسرائیلی جہازوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور پہلی جہاز کو ہٹ کر دیا گیا ہے تحریک انصار اللہ کی جانب سے۔ اور اس جہاز کو جو کارروائی اس کے خلاف کی گئی، اس کے نتیجے میں اس کے ایک حصے کے اوپر آگ لگی ہے، اور یہ جہاز اب ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بڑی کارروائی ہے، اور تحریک انصار اللہ نے باقاعدہ طور پر اپنے جو کول تھا اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے صرف 4 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ ان 4 دن ہیں آپ کے پاس، اسرائیل کے پاس، اگر ان 4 دنوں کے دوران اگر اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی طرف امدادی سامان کی ترسیل جاری کر دیتا، بحال کر دیتا ہے، خوراک کی ترسیل بحال کر دیتا ہے، ادویات کی ترسیل بحال کر دیتا ہے، تو ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان 4 دنوں تک کوئی اس طرح کا عمل نہیں کیا جاتا تو پھر ہمارے ٹریگرز دبیں گے، اور آج ان کے ٹریگرز واقعی طور پر دبے ہیں، اور اسرائیل کے طرف جانے والا جہاز جو ہے وہ اب جل رہا ہے۔ دوسری طرف حماس نے یمنی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بہت ہی اہم اقدام ہے، اور ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا درست طریقہ ہے۔ یہ حماس کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ دوبارہ سے جنگ کے شعلے جو ہیں وہ اس طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر اسرائیل جو ہے وہ چونکہ جو جنگ بندی معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزیاں مسلسل طور پر کر رہا ہے۔ ایک طرف انہوں نے یہ لبنان کے اندر جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، دوسری طرف غزہ کے اندر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا قتل عام غزہ کے اندر اب بھی جاری ہے۔ اور دوسری طرف جو پریزیڈنس ڈیل کا جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے اوپر بھی رکاوٹیں ڈالنے کی اسرائیل کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور تیسری طرف اسرائیل اور حماس اور امریکہ کے درمیان جو براہ راست مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اندر بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف یہ کارروائیاں ہونا نظر آ رہا تھا، اور اب یہ کارروائیاں شروع ہو گئی۔ بہرحال دوسری طرف امریکہ کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا بن سلمان کے لیے، بن سلمان سے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ یمن کے اوپر ایک حملہ کر دے، حوثیوں کے خلاف کارروائی کر دے، لیکن محمد بن سلمان نے امریکہ کا یہ مطالبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز جب وہ زیلنسکی سے ملاقات کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے تو اس دوران بن سلمان سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اس دوران انہوں نے یہ مطالبہ بھی پیش کیا تھا۔ تو بن سلمان نے جواب میں کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی عالمی اتحاد بنائیں، بہت بڑا اتحاد بنائیں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس اتحاد میں شامل ہو جائیں، اور اس کے تحت ہم حوثیوں کے خلاف کوئی کارروائی کے اس اتحاد میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم اکیلے یہ کارروائی ہرگز نہیں کریں گے۔ اب بن سلمان نے یہ مطالبہ پیش کر دیا جواب میں کہ آپ کوئی بڑا اتحاد بنا دے، تو امریکہ نے پھر بن سلمان کا یہ مطالبہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ معاملہ جو ہے حوثیوں کے خلاف کارروائی کا یہ بیچ چوراہے میں بھی ان کی ہانڈی جو ہے وہ پھوٹ گئی ہے۔ دوسری طرف جو براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں حماس اور امریکہ کے درمیان، اس کے بعد سے ٹرمپ کے بیانات میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، تھوڑا سا یو ٹرن لینا شروع کر دیا۔ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو کوئی نہیں نکال رہا، یہ بڑی بات تھی۔ اس سے پہلے تو وہ وہاں پر
ریسٹورنٹس بنا رہے تھے، ریزورٹس بنا رہے تھے، سیاحتی مقام بنا رہے تھے اور تمام غزہ کے شہریوں کو نکال باہر کر رہے تھے. اب انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ غزہ سے کوئی فلسطینی شہریوں کو باہر نہیں نکال رہا، جس کے بعد حماس نے بھی ان کے جو اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے. حازم قاسم جو حماس کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جبری بے دخلی کے خیال سے پیچھے ہٹنے کا جو ٹرمپ کا بیان ہے وہ قابل غور ہے، قابل عمل ہے اور قابل خیر مقدم ہے، اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدوں کا پابند بنا کر اس موقف کو مزید تقویت دی جانی چاہیے. جب تک کہ اسرائیل کو اس موقف کے اوپر نہیں لایا جاتا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری لا حاصل ہوں گی. لہٰذا اسرائیل کو کسی نہ کسی قانون کے دائرے میں لانا چاہیے. حازم قاسم کا بیان ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پر ایک سلامتی کونسل کا گزشتہ میں نے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ایک اجلاس بلایا گیا تھا جس کے محرک جو تھے وہ امریکہ تھا، فرانس تھا، پاناما اور دیگر کچھ ممالک شامل تھے. تو اب اس اجلاس کے جو مندرجات ہیں، اس اجلاس کے جو حاصل ہیں، اس حوالے سے ایران کی جانب سے بڑے سخت قسم کا موقف سامنے آیا ہے. سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے اندر جو ایران کے مندوبین ہیں انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ زیر بحث جو معاملات ہیں وہ سلامتی کونسل کے دائرۂ اختیار میں ہی نہیں آتے. اس کے اوپر بحث کیوں کی جا رہی سلامتی کونسل میں؟ کیونکہ یہ جو اختیارات ہے، یہ جو بات چیت ہے، یہ ایران کے جوہری ڈیل کے حوالے سے بات ہوگی، جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک فورم دنیا کے اندر پہلے سے موجود ہے اور وہ IAEA کا فورم ہے، عالمی ایٹمی تنظیم ایجنسی کا فورم موجود ہے. یہ اسی کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، یہ سلامتی کونسل کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا ہے. لہٰذا سلامتی کونسل کس بنیاد کے اوپر ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر ڈیل کرتا ہے؟ یا پھر آپ IAEA کے ادارے کو ختم کر دیں، سلامتی کونسل کے اندر ساری چیزیں لے آئیں تو پھر بات ہوگی. اگر آپ نے ایک طرف سلامتی IAEA کا ادارہ کھڑا کیا ہوا تو پھر اس کو بات کرنے دیں، اس کو معاملات حل کرنے دیں. تو بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اجلاس ایک سیاسی حربہ ہے جس کا مقصد چند ممالک کے مخصوص مفادات کو آگے بڑھانا ہے. اس طرح کے اقدامات سے سلامتی کونسل کی ساخت کو نقصان پہنچے گا. اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو بحران ہے جوہری ڈیل کے حوالے سے، جوہری پروگرام کے حوالے سے، اس کا ذمہ دار ایران نہیں ہے بلکہ وہ ممالک ہے جنہوں نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. ایران نہ دباؤ میں آ کر مذاکرات کرے گا، نہ دھمکیوں کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی کسی زبردستی مسلط کیے ہوئے معاہدے کو قبول کر لے گا. یہ ایران کے جو مندوبین ہے اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے. دوسری طرف جو ٹرمپ کا جو خط ہے وہ لے کر جو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ہیں انور کرکاش، وہ گزشتہ روز تہران پہنچے تھے. انہوں نے جو ٹرمپ کا جو خط ہے، انہوں نے مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہوئے ٹرمپ کا خط عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کے حوالے کر دیا تھا. اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنا ایک موقف بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور دھمکیوں کے ساتھ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. جب تک امریکہ اپنی دھمکی آمیز لہجہ نہیں بدلتا ہے، ایران براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ شرافت مندانہ، عزت مندانہ اور باہمی احترام کے ساتھ ہی مذاکرات کرے گا. یہ تو ایران کے وزیر خارجہ کا بیان ہے. دوسری طرف سید علی خامنہئی نے بھی یہ کلیئر کر دیا تھا کہ ٹرمپ کا جو مذاکرات کا جو دعوت ہے وہ دراصل دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم مذاکرات کار ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم امن لانا چاہتے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا ایران جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے، ایران جو ہے وہ بدامنی چاہتا ہے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، یہ کہنا ہے سید علی خامنہئی کا. انہوں نے مزید کہا کہ ایران مذاکرات پر کیوں آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے ان طاقتوں کو اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی سالوں تک بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کی، لیکن اسی شخص نے تمام دستخط شدہ جو معاہدہ تھا اس کو اٹھا کر پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ہم جانتے ہیں یہ شخص جو ہے وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کیسے کریں، ہم یہ غلطی کیوں کریں گے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. اگر امریکہ نے کوئی حماقت کی تو ہمارا جواب یقینی ہوگا اور دندان شکن ہوگا اور امریکہ کا ہی نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ یار بات سنیں، ہم اگر ایٹم بم بنانا چاہیں تو کسی میں ہمت ہے؟ امریکہ کے اندر کے پاس کوئی ہمت ہے کہ وہ ہمیں روک سکے؟ یہ ہماری ہی وجوہات ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بناتے. ہم
مذہبی طور پر ایٹم بم بنانے کے مخالف ہیں، ہم شرعی طور پر ایٹم بم بنانے کے مخالف ہیں، کیونکہ شرعی طور پر ہم اسے جائز نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم ایٹم بم نہیں بناتے۔ اگر ہم نے ضرورت محسوس کی ایٹم بم بنانے کی تو امریکہ کے پاس وہ صلاحیت بھی موجود نہیں ہے، وہ ہمت بھی موجود نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایٹم بم بنانے سے روک سکے۔ دوسری طرف ایران کے جوہری جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہے مسلسل طور پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم قسم کی میٹنگ جو ہونے والی ہے اب سے کچھ گھنٹوں بعد روس، چین اور ایران کے درمیان ہونے والی ہے۔ یہ بیجنگ میں میٹنگ ہوگی اور بڑی اہم قسم کی میٹنگ ہے، جس میں خاص طور پر ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور نیوکلیر پروگرام اور نیوکلیر اثاثوں کا تحفظ اس میٹنگ کی اہم جزویات میں سے ایک ہے۔ اور دوسرا امریکہ کی دھمکیاں، ان دونوں معاملات کو لے کر یہ اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے بیجنگ کے اندر، ایران، رشیا اور چائنا کے درمیان۔ اور آپ اندازہ لگائیں جب یہ اہم ترین میٹنگ یہ تینوں ممالک کے درمیان، یہ بڑے طاقتیں ہیں اور بڑے فورس ہیں، ملٹری کے حساب سے بہت بڑے فورسز ہیں یہ تینوں ممالک، یہ مل کر ایران کے ایٹمی تنصیبات، ایٹمی اثاثوں کی تحفظ کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے اگر کوئی بھی غلط کام کرنے کا سوچا بھی تو آپ کے خلاف یہ تینوں ممالک صف آرا نظر آئیں گے اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہے گی۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے گا، اس حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ بیجنگ سے سامنے آتی ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف سرگئی لاروف جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں رشیا کے، انہوں نے بھی ایک کلیئر سٹانس ایران کے حوالے سے، ان کو کچھ پیغام مل گیا ہوگا، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ 1% بھی امید نہیں کہ ایران مذاکرات کے لیے آمدہ ہو امریکہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس نے اپنے خط کے اندر یہ مذاکرات کے حوالے سے جو شرائط رکھی ہیں، اس کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ عائد کی ہے کہ ایران جو ہے وہ مزاحمتی تنظیموں، خاص طور پر حزب اللہ ہے، انصار اللہ ہے، حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، اور اس کے ساتھ فلسطین کے دیگر گروہ ہیں، اور پھر عراق کے جو حشد الشعبی سمیت دیگر گروہ ہیں، ان تمام گروہوں کے ساتھ اپنی جو شراکت داری ختم کرنے کا انہوں نے ایران کو نصیحت کی ہے۔ تو ایران جو ہے وہ اس معاملے میں ان تمام تنظیموں کو لیجٹیمیٹ تنظیمیں سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جو تمام تنظیمیں ہیں وہ اپنے ممالک کی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایران کے کوئی پروکسیز نہیں ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی تنظیمیں ہیں، اور ایران جو ہے اخلاقی طور پر ان تنظیموں کی حمایت کرتا ہے۔ لہٰذا ایران ایسے کسی معاہدے کو یا کسی شرط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس ٹرمپ کے جو بات چیت کا جو دعوت ہے اس کو نہ ہی سمجھے، اس میں کوئی ممکن نہیں ہے کہ یہ مذاکرات آگے چل سکے۔ اور سید علی خامنہئی نے تو پہلے سے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے کہ ٹرمپ جیسے شخص کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس یہاں سے سامنے آ رہی۔ بہرحال دوسری طرف شام کے اندر صورتحال اسی طریقے سے خراب ہے، بہت برے حالات ہیں شام کے۔ احمد الشرع کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے عوام کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، جس کے بعد اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ وہاں پر جس طریقے سے لوگوں کا قتل عام شروع کیا ہے احمد الشرع کی جو فورسز ہیں، صرف فورسز نے نہیں کیا بلکہ وہاں پر جو بے لگام جو تنظیمیں ہیں، جو کہ 35 سے 40 کے قریب بہت زیادہ تنظیمیں ہیں، جو کہ زبردستی لا کر ایس ٹی ایس کے انڈر میں ان کو یکجا کیا گیا تھا۔ اب جو ہے ایس ٹی ایس جو ہے برسر اقتدار تو آ گئی ہے، لیکن وہ ان کو اسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے میں ناکام ہو گئی، لہٰذا وہ اپنے ایجنڈے کو لے کر انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ لہٰذا اس وقت شام جو ہے عملاً جو ہے وہ اسٹیٹ آف ڈس آرڈر میں ہے، اور وہاں پر بہت ہی انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ قتل عام ہے، گلی گلی وہاں پر خون ہو رہا ہے۔ اور احمد الشرع کے جو فورسز ہیں انہوں نے جس طریقے سے مخالفین کا قتل عام کیا ہے، دنیا چیخ پڑی ہے، امریکہ چیخ پڑا ہے، برطانیہ چیخ پڑے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ پڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں نے، جن ریاستوں نے احمد الشرع کی گورنمنٹ کو انسٹال کیا تھا، وہ بھی حیران و پریشان ہے کہ اب ہم لے کے تو آ گئے ہیں، اب اس کا کرنا کیا ہے، یہ تو آؤٹ آف آرڈر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہ جو کاروائیاں ہیں اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ ایک احمد الشرع رجیم کی ایک
فوجی مرکز کے اوپر ان کے مخالفین نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور اس کے جو ویژول سامنے آ رہے ہیں وہ بہت بڑی کارروائی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال شرع رجیم کے اوپر یہ بہت بڑا ایک حملہ ہے، اس کے آنے والے گھنٹوں کے دوران جو بھی ڈیولپمنٹس وہاں سے سامنے آئیں گی، جو بھی اطلاعات سامنے آئیں گی، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔